وہ ملک میں اقتصادی ترقی کی بات نہیں کرتا، وہ نہیں کہتا کہ 1 سال میں سب کے گھروں میں بجلی آ جائے گی، نہ ہی وہ بے روزگاروں کو نوکریاں دلوانے کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ اس کی بات سنتے ہیں، جوک در جوک اس کے جلسوں میں چلے آتے ہیں۔ کہنے کو وہ قبائلی علاقے کا ایک عام سا پختون ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حلقہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ اسلام آباد آتا ہے تو کسی سرکاری پشت پناہی پٹواریوں کی مدد مذہبی جیالوں کے بغیر ہی لوگ اس کی حمایت میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لاہور جاتا ہے تو ہزاروں افراد اسے خوش آمدید کہتے ہیں، جب وہ کراچی میں جلسے کا کہتا ہے تو اسے چاہنے والے اس سے بھی پہلے وہاں پنڈال سجا لیتے ہیں۔ آخر وہ ہے کون اور چاہتا کیا ہے؟ یہ منظور پشتین ہے۔ منظور احمد پشتین، جو کہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی پشتون انسانی حقوق کے کارکن ہیں، 25/1994 کو پیدا ہوئے۔ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین ہیں، جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پشتونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ منظور پشتین کا تعلق شمنخیل محسود قبیلے سے ہے۔ ان کے والد عبد الودود محسود اپنے گاؤں میں پرائمری اسکول کے استاد ہیں۔ منظور نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول سے حاصل کی۔ 2005 میں عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے ان کے خاندان کو وزیرستان سے بھاگ کر ڈیرہ اسماعیل خان میں پناہ گزین کیمپوں میں آباد ہونا پڑا۔ منظور پشتین نے 2014 میں گومل یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے دوران یہ محسود تحفظ موومنٹ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں پشتون تحفظ موومنٹ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تحریک وزیرستان سے بارودی سرنگیں ہٹانے اور پشتونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، اور ان کا مطالبہ ہے لاپتہ افراد کی بازیابی اور ماورائے قانون ہلاکتوں کا خاتمہ۔ یہی بالکل سیدھی اور صاف باتیں کر کے منظور پشتین ہزاروں پشتونوں اور لاپتہ افراد کے لواحقین کے ترجمان بن گئے۔ 26 سالہ منظور پشتین کی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے چلائی گئی مہم اب ایک مک گیر تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے، ایک ایسی تحریک جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سول ملٹری تعلقات کی سمت تعین کرے گی۔ منظور احمد پشتین بدامنی سے متاثرہ قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیاسی شعور انہیں والد سے ورثے میں ملا۔ BBC کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میرے والد سکول میں استاد تھے، وہ کبھی بھی گھر پھل لے کر نہیں آئے۔ جس رقم سے وہ پھل خرید سکتے تھے انہی سے وہ ایک کتاب لے آتے تھے، وہی کتاب ہم سب پڑھ لیتے تھے۔ منظور نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں ہی حاصل کی اور پھر بنوں میں آرمی پبلک سکول اور وہیں کے کالج میں زیر تعلیم رہے۔ منظور پشتین کے بقول وہ اپنے سکول کے 52 طالب علموں میں واحد نوجوان ہیں جنہوں نے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی۔ انہوں نے گومل یونیورسٹی سے ویٹنری سائنس میں بھی تعلیم حاصل کی، لیکن انہیں کچھ اور ہی کرنا تھا۔ منظور پشتین نے مقامی سطح پر اپنی محسود تحفظ تحریک سنہ 2014 میں شروع کی تھی اور مقامی سطح پر چھوٹے چھوٹے گروہوں میں وہ اپنی سوچ واضح کرتے رہے۔ منظور پشتین کے مطابق وہ اکثر بمباری، بارودی سرنگوں کے دھماکوں اور چیک پوسٹوں پر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کے خلاف مظاہرے کرتے تھے، لیکن سب سے بڑا مظاہرہ انہوں نے ٹانک میں 15 نومبر 2016 کو کیا تھا، جس میں سیکیورٹی اداروں کے خلاف نعرے بازی کی گئی تھی۔ اسلام آباد میں فروری 2018 کے کامیاب 10 روزہ احتجاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منظور نے اپنی تحریک کی سمت نہ صرف تبدیل کی اور اسے پشتون تحفظ تحریک کا بڑا کینوس دے دیا، بلکہ اس کی تنظیم نو بھی شروع کر دی۔ وہ اس تحریک کا دائرہ قبائلی علاقوں سے بڑھا کر بلوچستان اور کراچی تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ان علاقوں میں عوامی جلسوں کا بھی سہارا لے رہے ہیں۔ قومی میڈیا پر کاوریج نہ ملنے کا توڑ انہوں نے سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کر نکالا ہے۔ ان کی فیس بک پروفائل پر زخمی خون آلود لاشوں اور کراچی میں مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے وزیرستان کے نوجوان نقیب اللہ محسود کی تصاویر ملیں گی، اور اپنا تعارف وہ حقوق انسانی کے کارکن کے طور پر کرواتے ہیں۔ وہ فیس بک لائیوز کے ذریعے فروری کے بعد سے تحریک کے اندر اٹھنے والے خدشات اور سوالات کا مفصل انداز میں جواب دیتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔